تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پاسورڈ فرسٹ ڈیجٹ، اور یہاں میں نے ایک ڈیجٹ لکھا ہے. اگر آپ اس پریزنٹیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پی ڈی ایف فائل ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ آپ سے 6 ڈیجٹ پاسورڈ مانگے گا جو میں نے اس پریزنٹیشن میں دیا ہے، اور اس کا فرسٹ ڈیجٹ یہاں دیا ہے. پھر آگے آنے والی سلائیڈز میں آپ کو سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ اور لاسٹ ڈیجٹ ملے گا. آپ ان تمام کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور جب آپ پی ڈی ایف فائل کو اوپن کریں گے تو آپ یہ کوڈ جب وہاں ڈالیں گے 6 ڈیجٹ کا تو فائل اوپن ہو جائے گی. السلام علیکم. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. تو آئیے ہم آج کے لیکچر کی طرف موو کرتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے آج ہم دیکھیں گے کے پی کے کا یونٹ 2 اقبال's میسج ٹو یوتھ، ڈیفیکلٹ ورڈز وتھ کنٹیکسچوئل میننگز. سب سے پہلے ہم پری ریڈنگ میں دیکھتے ہیں. اقبال wants to see the qualities of an eagle means Shaheen in his young nation. What are the qualities of an eagle that makes it superior to other birds? اقبال جو ہے اپنی ینگ نیشن میں ایگل یعنی شاہین کی کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کوالٹیز کون سی ہیں ایگل کی جو اس کو سپیریئر بناتی ہیں دوسرے برڈز کی نسبت؟ تو ہمیں وہ کوالٹیز معلوم ہونی چاہیے. جب ہمیں وہ کوالٹیز معلوم ہو جائیں گی تو پھر ہمیں یہ اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ آخر وہ کون سی کوالٹیز ہے جو اقبال چاہتے تھے کہ ان کی قوم میں بھی وہ پیدا ہو جائے. تو یہاں 7 میجر کوالٹیز ہیں، 7 میجر کریکٹرسٹکس ہیں ایگل کی جو میں نے دی ہیں. ہم اس کو دیکھتے ہیں. پاورفل ویژن. اب پاورفل ویژن، اگر آپ ایگل کی ویژن کی بات کریں تو دے آر ہیونگ اے کین ویژن. ایگل جو ہے یہ قریباً 50 مائلز دور سے کسی دوسرے ایگل کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ سکتا ہے. تو یہ اس کی اسٹرانگ ویژن کی بات ہو رہی ہے. تو علامہ اقبال چاہتے تھے یہ ویژن اپنی قوم میں بھی کہ جو سوسائٹی کے گولز ہیں یعنی سوسائٹل گولز ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں، اور ہمارا جو فوکس ہے وہ فوکسڈ ویژن ہو. اور فوکس ویژن یاد رکھیے گا ہمیشہ بگ ریزلٹس لے کر آتا ہے. نیکسٹ کوالٹی ہے فیئرلیس، یعنی کہ جو ایگل ہے وہ بے خوف پرندہ ہے. ایگل جب اپنا شکار کرتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو اس کا شکار ہے وہ اس سے سائز میں کتنا بڑا ہے. آپ دیکھیے گا، آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا آبزرو کیا ہوگا کہ جو ایگل ہے وہ اپنے سے بڑے سائز کا جو جانور ہے اس کا بھی شکار کرتا ہے. جیسے آپ ڈیئر کی مثال لے لیں یا گوٹ کی مثال لے لیں تو یہ اس کو ایزیلی جو ہے کیپچر کر لیتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے. تو علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو قوم ہے ان میں بھی ایک کوالٹی ہو کہ فیئرلیس ہو، یعنی کہ بے خوف قوم ہو. ٹینیشس. ٹینیشس کا مطلب ہے ڈٹرمنڈ، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں نیور گیو اپ ایزیلی، یعنی کہ آسانی سے گیو اپ نہیں کرنا. تو ایگل جو ہے یہ بہت زیادہ ڈٹرمنڈ پرندہ ہے. جب سٹارم ہوتا ہے بہت زیادہ طوفانی، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ طوفان میں بھی جو ایگل ہے یہ آپ کو اڑتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جو باقی پرندے ہیں وہ اپنے گھونسلوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایگل ہے یہ ڈٹرمنڈ ہے، یہ طوفانوں سے نہیں گھبراتا. تو یہی جو ینگ نیشن ہے اس میں بھی کوالٹی چاہتے تھے علامہ اقبال کہ جو چیلنجز ہیں زندگی کے ان کو بریولی فیس کیا جائے. پھر ہائی فلائرز، یعنی کہ یہ بہت اونچا اڑنے والا پرندہ ہے ایگل. یہ قریباً 10,000 فیٹ اونچائی پر بھی آپ دیکھیں گے کہ صرف آپ کو ایک ہی پرندہ نظر آئے گا اور وہ ہوگا شاہین یعنی کہ ایگل. تو علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ہم جو پیجنز ہیں ان کی طرح گرمبل نہ کریں، کمپلین نہ کریں پورا دن زمین پر بیٹھ کر. ہمیں جو ہے وہ شاہین کی طرح ہونا چاہیے جو کہ طوفانوں میں بھی جو ہے اڑان بھرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے علامہ اقبال یہ بھی چاہتے تھے کہ وی شوڈ آلویز ویٹ فار اپرچونٹیز ٹو اسٹرائک. تو ہمیشہ ہمیں جو اپرچونٹیز ہیں ان کو اویل کرنا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے ان اپرچونٹیز کو جو ہے ان کے رائٹ ٹائم کا. جب وہ رائٹ ٹائم آئے تو آپ اس کو اسٹرائک کیجئے. نیکسٹ ہے نیور ایٹس ڈیڈ میٹ. جو شاہین ہے ایگل ہے یہ کبھی بھی ڈیڈ میٹ جو ہے وہ نہیں کھاتا، یہ ہمیشہ اپنا شکار کرتا ہے. تو علامہ اقبال یہی چاہتے تھے اپنی قوم سے کہ جو قوم میں ٹرو لیڈرز ہیں ان کا جو ٹائم ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ گزرے جو کہ وائبرنٹ ہوں یا پھر لبرل ان تھنکنگ ہوں، جو لوگوں کا بھلا سوچتے ہوں اور جو ایکشن لینا جانتے ہوں، یعنی کہ صرف باتوں میں وقت گزارنا نہ جانتے ہوں، ایکشن لینا جانتے ہوں. تو یہ کوالٹی علامہ اقبال چاہتے تھے اپنی قوم میں ان کے لیڈرز میں. پھر پوزیس
vitality, یعنی کہ یہ بہت زیادہ انرجیٹک جو ہے پرندہ ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از فل آف لائف اینڈ ایگلس آر ویژنری. آلموسٹ جب 30 ایئرس کی ایج ہوتی ہے ایگل کی, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہیلتھ ہے وہ فال ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہمت نہیں ہارتا, بلکہ کیا کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ریٹریٹ کرتا ہے, ماؤنٹین میں چلا جاتا ہے, اپنے آپ کو ریٹریٹ کرتا ہے. اور وہ کیسے کرتا ہے؟ یہ مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے. ایک پروسیس ہے جس کو ہم میٹامارفوسس کہتے ہیں, اس پروسیس سے گزرتا ہے. اور اس پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر یہ اپنے آپ کو ری انرجائز کر لیتا ہے, اور قریباً 30 to 40 ایئرز جو اس کی لائف ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. تو علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے ٹرو لیڈرز ہیں یا جو نوجوان قوم ہے وہ اپنی زندگی کی جو کوتاہیاں یا جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں پاسٹ میں وہ اس سے سیکھیں. پھر ہے نرچر دیئر ینگ ونس. تو جو ایگل ہے دے آر نون فار دیئر اگریشن. یہ بہت اگریسو برڈ ہے, یہ بہت فیروشس برڈ ہے, بہت اینگری برڈ ہے. لیکن اگر آپ برڈ فیملی پر ریسرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ برڈ فیملی کی کسی بھی ممبر میں اتنی جینٹلنس نہیں ہے, اور وہ اتنا اٹینٹیو نہیں ہوتا ٹورڈز اس ینگ ونس جتنا کہ ایگلز ہوتے ہیں. ایون کہ جو فیمیل ایگل ہے وہ اپنے بچے کو اپنی بیک پر جو ہے وہ بٹھاتی ہے, اور اس کے بعد وہ اڑان بھرتی ہے, اور پھر ایک اونچائی پر جا کر اس کو وہاں سے گراتی ہے, پھر کچھ نیچے آ کے اس کو وہاں سے دوبارہ کیچ کرتی ہے, اور یہ پروسیس کنٹینیو رہتا ہے, وہ ریپیٹ کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ بچہ اڑنا سیکھ لے. اس کے دل سے وہ خوف نکالتی ہے. لیکن اگر کوئی بچہ اڑان بھرنا نہ سیکھے تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فیمیل ایگل ہے وہ اپنے جو ایگلیٹ ہے اس کو لے کر آتی ہے نیسٹ میں, اور اس کے سامنے نیسٹ کو جو ہے وہ چیر پھاڑ دیتی ہے, صرف اس کو میسج دینے کے لیے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اڑان بھرنے کے. تو اس طرح اس کے دل سے وہ خوف نکال دیتی ہے. تو یہ وہ کوالٹیز ہیں جو علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ان کی ینگ نیشن میں ہو اور ان کے لیڈرز میں ہو. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پاسورڈ فرسٹ ڈیجٹ, اور یہاں میں نے ایک ڈیجٹ لکھا ہے. اگر آپ اس پریزنٹیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پی ڈی ایف فائل ڈسکرپشن میں موجود ہے, آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ آپ سے 6 ڈیجٹ پاسورڈ مانگے گا جو میں نے اس پریزنٹیشن میں دیا ہے, اور اس کا فرسٹ ڈیجٹ یہاں دیا ہے. پھر آگے آنے والی سلائیڈز میں آپ کو سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ اور لاسٹ ڈیجٹ ملے گا. آپ ان تمام کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اور جب آپ پی ڈی ایف فائل کو اوپن کریں گے تو آپ یہ کوڈ جب وہاں ڈالیں گے 6 ڈیجٹ کا تو فائل اوپن ہو جائے گی. اب ہم چلتے ہیں ڈیفیکلٹ ورڈز وتھ کنٹیکسچوئل میننگز پیراگراف ریڈنگ کی طرف. اقبال از ون of the most outstanding means great, Muslim poets and philosophers of the Indian subcontinent. His intellectual means creative, genius, intelligence, has reign means ruled, supreme means highest in rank or position in the area of Islamic philosophy during the 20th century, and will direct means teach, deliver, and influence means guide, impress the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well. His sublime poetry, sublime means great, and philosophy inspired means motivated millions of Muslims to wake up to the reality of time and forge means shape, frame a destiny for themselves. He was very much aware of the fact that if youth of the Ummah had structured their real destiny, then they could have let the Muslims of subcontinent out of the pit means hole, of subjugation means slavery, earlier than they did. اب اس سلائڈ پر پاسورڈ کا سیکنڈ ڈیجٹ دیا ہے, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں. ینگ جنریشن از دا اسٹینڈرڈ بیرر means carrier or conveyor of any nation. If the energy is channelized means transferred in proper direction, it can bring sea change means major change in the social, political and economic fabric means structure of the nation. Keeping this view in mind, Iqbal focused on the creative energy of the youth in his poetry. اس سلائڈ پر جو پاسورڈ ہے اس کا تھرڈ ڈیجٹ دیا ہے, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. نیکسٹ ہے اقبال's نوجوان از مرد مومن, مجاہد, شاہین and explorer means pathfinder and adventurer, the person who takes risks, and seer means prophet, whose aim is going higher and deeper, like eagle means shaheen, to explore new world in uncharted waters means any unknown and potentially dangerous situation
of creativity and intellectual pursuits. Pursuit means search. The youth of Iqbal is a strong believer in ishq, a creative and dynamic energy. Dynamic means productive, that helps the youth to discover and subdue. Subdue means keep under control. New stars of originality and individuality. Moreover, Iqbal's Nujwan is a man of Khudi, the absolute. Absolute means full or complete. Khudi is infinitely. Infinitely means unbelievably या फिर extremely creative. Know thyself. Thyself is an old English word which means yourself. And success shall be thine. Thine is an old English word. In modern English, it means yours. Iqbal expresses. Expresses means discloses, reveals. If man becomes emperor of himself, emperor means ruler of himself, then he can lead the world in his own direction. And such a person can find out with his sagacity. Sagacity means wisdom, intelligence. The pearl means gem of future for the coming generation. Next is, but the youth of Iqbal is not contented. Contented means satisfied with what he has created or invented. The spirit means essence of ishq, another name for perpetual struggle. Perpetual means constant. Spurs means drives, spurs him to go beyond the star that he has discovered with his foresight. Foresight means anticipation. The motive of Iqbal's youth is to pursue. Pursue means follow, seek, and motive means purpose. Pursue his intellectual and spiritual goals and then continue his journey beyond these goals. The life of Iqbal's youth is dynamic and not confined. Confined means bound to limited material achievement. Achievement means attainment and enjoyment of it. He enjoys the creative journey of exploration. Exploration means research or search, discovery, inventions and innovations. Innovation means change, novelty. नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट स्लाइड में हमने जो है 4 डिजिट देखा था, इस स्लाइड पर आप 5 डिजिट देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लें. द यूथ ऑफ इकबाल इज अ seer and he soars means flies from his discovered star to new nova of brilliance and inspiration. Nova means superstar and brilliance means genius, wisdom. Inspiration means motivation. These are the views of Iqbal about the youth of the nation. Iqbal wants to set higher benchmark. Benchmark means standard. For the new generation, he wants to inculcate means educate, implant in them the spirit of innovation and discovery, because youth are to lead and take the nation to the height of self-sufficiency and independence. Self-sufficiency means self-reliance and independence means freedom. The youth of Iqbal is not a thinking Hamlet. Hamlet को भी हम देखते हैं, but a man of action, mild means gentle, calm in speech, but enthusiastic. Enthusiastic means forceful, passionate in action, whether he is in the battlefield means battleground, or in the company of friend, he is pure in head and heart. तो यह हमने बात की थी, the youth of Iqbal is not a thinking Hamlet. Hamlet का मतलब क्या है? Hamlet is a character that has been taken from the play of Shakespeare. और ये Hamlet character क्या है कि ये thinking में बहुत ज़्यादा time लेता है rather than taking an action. तो ये action जो है नहीं करता, बल्कि ये अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो थिंकिंग में गुजारता है. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो इकबाल की जो यूथ है वो थिंकिंग हेमलेट नहीं है, बल्कि इसको एक्शन जो है उसको परफॉर्म करना चाहिए, जैसे हमने ईगल की जो क्वालिटीज हैं उसमें देखा था. नेक्स्ट हम देखते हैं, इट कैन बी कंक्लूडेड मीन्स डिराइव्ड दैट यूथ वाज द मेन फोकस मीन्स टारगेट ऑफ इकबाल. ही डिक्लेयर्स youth a symbol of hope and future of the nation. If young generation is ready to contribute means support to the progress and prosperity of the ummah, the day is not far off. Far off means far away, या फिर a long distance away, when the whole Muslim community means nation, society, will rise as mighty power. Mighty means forceful, which no nation of the world will be able to subdue.
تو یہ لاسٹ ڈیجٹ ہے اس پاسورڈ کا. اگر آپ اس پریزنٹیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ جو 6 ڈیجٹ کوڈ ہے اس کو انٹر کیجئے, تو جو فائل ہے وہ اوپن ہو جائے گی. تو اسٹوڈنٹ ہمارا آج کا لیکچر صرف جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ورڈز وتھ کنٹیکسچوئل میننگ کے حوالے سے تھا. تو امید ہے کہ آپ کو کنٹیکسچولی جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا ٹیکسٹ. لیکن اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ کوشچن کر سکتے ہیں, یا پھر اس سلائڈ پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس, ٹیک کیئر.